بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر متوازن ترقی کا نظریہ۔ پروفیسر ہرش مین کا یہ خیال ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک کے پاس وسائل کی قلت ہوتی ہے، لہذا وہ متوازن سرمایہ کاری کے نظریہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا ان کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ ایک اہم اور مخصوص صنعتوں میں سرمایہ کاری کریں یا کچھ ایسے شعبوں کو چنیں اور ان میں سرمایہ کاری کریں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی معیشت آگے کی طرف حرکت کرے تو ترقیاتی پالیسی کا مقصد غیر متناسبات اور عدم توازن ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں، معیشت میں جمود کی بجائے حرکت رہنی چاہیے، اور اس حرکت کی وجہ سے ہی ترقی کا معیاری رخ بنتا ہے۔ ہر عدم توازن سے ایک نیا عدم توازن پیدا ہوگا جس سے مزید حرکت پذیری جاری رہے گی۔ جیسے اگر کسی معیشت میں کوئی جوتے بناتا ہے اور یہ جوتے بنانے والی صنعت ترقی پاتی ہے، اور نہ صرف اس صنعت کو بیرونی کفایتیں حاصل ہوں گی بلکہ دوسری صنعتیں جو چمڑا تیار کرتی ہیں، پالش تیار کرتی ہیں، ان میں بھی ترقی ہوگی، وہ بھی بیرونی کفایت حاصل کر سکیں گی۔ چنانچہ ہرش مین کے نزدیک معاشی ترقی عدم توازنوں کی ایک زنجیر یا عدم توازنوں کا ایک عمل ہے۔ دوسرے الفاظ میں، معاشی ترقی بیرونی کفایات سے منسلک ہے جو کہ نہ صرف پیداواری تکمیلات سے پیدا ہوتی ہیں بلکہ سرمایہ کاری کے تکمیلی اثر سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ پروفیسر ہیرڈ نے سرمایہ کاری کا دورہ کردار بیان کیا تھا، جیسے نمبر 1 آمدنی میں اضافہ، نمبر 2 پیداواری صلاحیت میں اضافہ، جبکہ ہرش مین ان کے علاوہ ایک تیسرا کردار بھی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ کاری مزید سرمایہ کاری کے لیے جگہ بھی بناتی ہے۔ سرمایہ کاری کا یہ کمپلیمنٹری ایفیکٹ ایسے بیان کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر دو صنعتیں اے اور بی ہیں۔ جبکہ صنعت اے کی پیدا کردہ شے کی طلب بڑھتی ہے، اس سے نہ صرف اے کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ اے کی پیداوار میں اضافے کے نتیجے میں بی صنعت کو اپنی رسد کو بڑھانا ہوگا۔ اس طرح یا تو بی صنعت کے منحوس چکر کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ غریب ممالک میں سرمایہ کاری کی محدود صلاحیت ہوتی ہے، اسے بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کا تکمیلاتی اثر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کسی ایک پیریڈ میں سرمایہ کاری کسی دوسرے پیریڈ میں کمپلیمنٹری سرمایہ کاری کو کھینچتی ہے۔ سرمایہ کاری کے اس کمپلیمنٹری اثر کی وجہ سے ترقی یافتہ سرمایہ کاری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اگر پاکستان میں نیلون کے کپڑے کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو پہلے مرحلہ میں اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ دوسرے مرحلہ میں اس کپڑے کو تیار کرنے والی مشینری لومز کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا۔ تیسرے مرحلہ میں اس مصنوعی دھاگا ریان کی طلب بڑھے گی جس سے نیلون کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت۔
غریب ممالک میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ کاری کی کرنے کی صلاحیت میں کمی ہوتی ہے، یعنی لوگوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح موجودہ اور متوقع بچتوں کو مہیا پیداواری سرمایہ کاری کے موقعوں میں لگائیں۔ لہٰذا ان ملکوں میں وسائل کی قلت بڑا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان وسائل کو کس طرح استعمال میں لایا جائے۔ اس سے وہ یہ فرض کرتا ہے کہ بنیادی ڈھانچہ ایس او سی اور براہ راست پیداواری سرگرمیوں ڈی پی اے کو بیک وقت شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت ایک ڈایاگرام سے کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بنیادی ڈھانچہ ایس او سی پر بحث کرتے ہیں، ایس او سی میں عوامی خدمات جیسے قانون اور انتظامیہ، نقل و حمل، ذرائع رسل و رسائل، آبپاشی، پانی کی فراہمی اور نکاسی، اور اس میں تعلیم اور صحت بھی شامل ہوتی ہے، اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ بے شمار معاشی سرگرمیوں کو انجام دینے کی خاطر ایس او سی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر ملک میں ایس او سی کو یا تو نجی سرکاری ایجنسیاں مہیا کرتی ہیں۔ نمبر 2، ایس او سی کو درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ ایس او سی اٹل ہوتے ہیں، جیسے آدھی ریلوے لائن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایس او سی کی وجہ سے ہی ڈی پی اے کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ ایس او سی کی وجہ سے ہی معیشت کی عمومی ترقی ہوتی ہے، اور ایس او سی میں سرمایہ کاری ڈی پی اے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ اب ڈایاگرام نمبر 4 سے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح ایس او سی میں پہلے سرمایہ کاری کے نتیجے میں ترقیاتی راستہ کا تعین ہوتا ہے۔ اگر ڈایاگرام میں خطوط Y1، Y2، Y3 قومی آمدنی کی مختلف سطحوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر اونچا خط بلند جی این پی کو ظاہر کرتا ہے۔ 45 درجے کا خط ان خطوط کے معیاری نکات کو ملاتا ہوا گزرتا ہے۔ اس طرح یہ خط ایس او سی اور ڈی پی اے کی متوازن ترقی کے تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ڈایاگرام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایس او سی اور ڈی پی اے کو بیک وقت پھیلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہم ایس او سی کو نقطہ اے اور A1 تک بڑھاتے ہیں تو پھر ڈی پی اے کو بڑھانا ہوگا، حتیٰ کہ نقطہ بی پر توازن ہو جائے گا، جہاں جی این پی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ ہم پھر ایس او سی کو B2 تک بڑھاتے ہیں، نتیجہ کے طور پر ڈی پی اے کو بڑھانا ہوگا، حتیٰ کہ ہم نقطہ سی پر پہنچ جائیں گے، جو کہ جی این پی کی ایک بلند سطح ہے۔ ایس او سی کو بڑھانے سے معیشت A1، B، B2، C کا راستہ اختیار کرے گی۔ اس عمل کو ترقی بذریعہ ایس او سی کی زائد استعداد کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ وائا ایکسس کیپیسٹی آف ایس او سی۔ لیکن ہم اگر ڈی پی اے میں اضافے سے شروع کرتے ہیں، جیسے نقطہ B1 پر پہنچتے ہیں، تو اس کے نتیجہ میں توازن کی خاطر ایس او سی کو بڑھائیں گے اور اس طرح نقطہ B پر پہنچ جائیں گے۔ ڈی پی اے کو پھر نقطہ C1 تک بڑھایا جاتا ہے اور توازن لانے کی خاطر ایس او سی کو بڑھائیں گے۔ اس طرح معیشت نقطہ C پر پہنچ جائے گی۔ یہ راستہ AB1، BC1 سے ظاہر ہے۔ اس عمل کو ترقی بذریعہ ایس او سی کی کمی کا نام دیا جاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہرش مین کے نزدیک ایس او سی اور ڈی پی اے کی متوازن ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی،
اور ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نوعیت کی غیر متوازن ترقی قابل قبول اور صحیح ہوگی۔ اس سلسلہ میں وہ دو قسم کی ترغیبات پیش کرتا ہے: بیکورڈ لنکیج ایفیکٹس، فارورڈ لنکیج ایفیکٹ، پیچھے سے تعلق کے اثرات۔ یہ اثرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پیدائش کے پہلے مراحل میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں کسی بنیادی شے کی کوئی صنعت قائم کی جاتی ہے تو اس کے نتیجہ میں ان اشیاء کی مارکیٹ میں وسعت آئے گی جو اس شے کی تیاری میں بطور عامل استعمال ہوتی ہیں، جیسے خام مال اور ایندھن وغیرہ۔ جیسے لوہے اور فولاد کی صنعت کے قیام سے نہ صرف ملک میں لوہے اور کوئلہ سے متعلقہ منڈی پھیلے گی بلکہ ملک کے اندر لوہے اور کوئلے کے وسائل کو دریافت کرنے کی بھی ترغیب پیدا ہوگی۔ آگے سے تعلق کے اثرات۔ یہ اثرات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پیدائش کے بعد والے مراحل میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ اثرات اس گرمی سے پیدا ہوتے ہیں جس کی پیدا کردہ شے دوسری صنعتوں کے لیے بطور عامل استعمال ہوتی ہے۔ جیسے یوکوہاما ٹائر کے پیدا کردہ ٹائر اور ٹیوب سوزوکی موٹرز کے مداخلت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہرشمین کے نزدیک یہ پیچھے اور آگے سے تعلق کے اثرات معاشی ترقی کے عمل کو متعین کرتے ہیں، لیکن کم ترقی یافتہ ممالک میں اس قسم کے اثرات و انحصارات کی شدید کمی ہوتی ہے۔ جیسے لوہے اور فولاد کی صنعت میں ان اثرات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کم ترقی یافتہ ممالک اتنے بیوقوف نہیں کہ وہ لوہے اور فولاد کی صنعت کو بنیادی اہمیت دیں۔ برآمدات میں گری ہوئی اور درآمدات میں گری ہوئی صنعتیں۔ برآمدات میں گری ہوئی صنعت سے مراد ایک ایسی صنعت ہے جو زرعی اشیاء کی پروسیسنگ کرتی ہے پھر انہیں نیم مصنوعات میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ صنعتیں بالواسطہ طور پر معاشی ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہیں جب وہ عالمی منڈی میں اپنی اشیاء کی بہتر قیمتیں حاصل کر لیتی ہیں۔ البتہ ان صنعتوں سے آگے سے متعلق اثرات نہیں پیدا ہوتے، جبکہ درآمدات میں گری ہوئی صنعت سے مراد ایک ایسی صنعت ہے جو صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے کم ترقی یافتہ ممالک فالتو پرزے درآمد کرتے ہیں، لیکن اشیاء کی آخری اسمبلنگ ملک کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں سوزوکی کی کار کے اسپیئر پارٹس اور دیگر اجزاء جاپان سے درآمد کیے جاتے ہیں، پھر ان سے ملک کے اندر سوزوکی موٹرز وغیرہ والے سوزوکی کاریں اسمبل کرتے ہیں۔ یہاں جب آٹو موبائلز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو ملک میں آٹو موبائلز کا مکمل پلانٹ درآمد کر لیا جاتا ہے۔ درآمدات میں گری ہوئی صنعتوں میں آگے سے متعلق اثرات کا سکور بہت بلند ہوتا ہے اور یہ معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غیر متوازن ترقی کے نظریہ کا تنقیدی جائزہ۔ غیر متوازن ترقی کا نظریہ غریب ممالک کے لیے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے لیے کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں، اور اس نظریے کا مقصد یہ ہے کہ غریب ملک کی طرح صحیح سمت سفر کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ غریب ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ غریب ممالک میں بہت سے پروجیکٹس شروع کر لیے جاتے ہیں حالانکہ ان کا معاشی جواز نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہرشمین کے نظریہ کے مطابق اگر وسائل کو معاشی لحاظ سے اہم اور چند ایک مخصوص پروجیکٹس میں لگایا جائے
تو معاشی پسماندگی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس نظریے پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ غیر متوازن ترقی کی وجہ سے معیشت میں افراط زر پیدا ہوگا۔ جب مخصوص صنعتوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی تو لوگوں کی زرعی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا، جس سے اشیاء صرف کی طلب، ان کی رسد بڑھ جائے گی اور طلب و رسد میں عدم توازن سے معیشت میں افراط زر پیدا ہوگا۔ سٹریٹن کے نزدیک سوال یہ نہیں کہ غیر متوازن پن پیدا کیا جائے، بلکہ غیر متوازن پن کے معیاری درجے کے بارے میں تعین کرنا ہے، یعنی کہاں غیر متوازی پن پیدا ہو اور کتنی مقدار میں پیدا ہو۔ لہٰذا UGT اجزائے ترکیبی، سمت اور وقت کے تعین کے بارے میں بہت کم توجہ دیتی ہے۔ ڈاکٹر محبوب الحق کے نزدیک تاریخی لحاظ سے گروتھ کبھی بھی متوازن نہیں رہی۔ کسی معیشت کے بعض شعبے آگے نکل جاتے ہیں اور بعض شعبے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال علاقوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ مزید اس سے زیادہ کوئی بات بھی اہم نہیں ہوگی کہ ایک شعبہ میں واضح نوعیت کی تبدیلی یا کامیابی واقع ہوگی۔